ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، عطا فرما کر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اپنے پیارے محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا تو اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ بے شک ہم نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول ان میں بھیج دیا۔ تو جب ان کی ولادت بسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر فرمائی، اس کے محبوب کی ولادت کی گویا خوشی کا اظہار فرمایا، اور جو ولادت کے مصطفیٰ اللہ تعالی نے کئی نشانیاں ظاہر فرمائی، ان میں ایسی نشانیاں ہیں جسے سن کر ہمارا آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے، امت کے بڑے لوگوں نے جشن میلاد النبی منانے کا ایک طریقہ ہم کو عطا فرما دیا۔ ہمارے میلاد مصطفیٰ منانے کے جو طریقے ہیں، جو معمولات ہیں، ان میں
لائٹ لگانا، جھنڈے لگانا، شیرینی بانٹنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات سننا سنانا، یہ ہمارے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ جو لائٹ ہے، جھنڈے ہیں، یہ سارے اصول ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں، اور قدرت نے جو اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ محترمہ ہیں، یعنی حضور کی بیٹی نہیں بلکہ حضرت عثمان ابن عاص ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون کی سہیلی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ خاتون کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اور جس صبح صادق میں بچے کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے میں اپنی سہیلی سیدہ آمنہ خاتون کے پاس تھی، وہاں بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلی تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے سارے ستارے جھک گئے ہیں، سمٹ کر آمنہ کے آنگن میں آ گئے ہیں، اور اتنے قریب کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اگر میں ہاتھ بڑھا دوں تو ستارے کو پکڑ لوں، اتنے نزدیک وہ ستارے مجھے لگے۔ گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آمنہ کے گھر کا چراغا آسمان کے ستاروں کے ذریعے فرمایا۔ اللہ نے ستاروں کے قمقمے لگائے، اور سیدہ آمنہ کے خاتون کے گھر گویا قدرت نے چراغا فرمایا۔ تو وہ چراغا اللہ نے اپنی شان کے مطابق ستاروں کے ذریعے کیا، روشنی ستاروں کے ذریعے کیا، کہ وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے۔ اس کے بندوں نے اسی سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے جب جب سرکار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی گلیوں کو اپنی طاقت کے مطابق، اللہ نے اپنی شان کے مطابق سجایا، ہم اپنی طاقت کے مطابق لائٹ لگا کے سجا دیتے ہیں، برق لگا کے سجا دیتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ گویا روشنی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، روشنی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس بات کو بعد میں تو حضور نے بھی بیان فرمایا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ولادت کے بارے میں ہمیں کچھ اطلاع دیں، کچھ خبر دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری والدہ کی نگاہوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور میری والدہ سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی میں میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو اپنے گھر سے لیٹے لیٹے دیکھ لیا، اتنا نور ہو گیا تھا۔ گویا سرکار نے اپنے ولادت کے وقت کی یہ بات سنا کر اپنی امت کو ایک سنت بھی عطا فرما دی،
کہ میری ولادت کی باتیں کرنا، بیان کرنا اور آپس میں لوگ بیٹھ کر اسے سنیں، تو سننا صحابہ کی سنت ہے اور بیان کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا میرے آقا کی سنت ہے اور بیٹھ کر کے سننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو گویا جشن میلاد منانا اور اس میں یہ جشن منا کر کسی خطیب کو بلانا، کسی نعت خواں کو بلانا اور پھر سرکار کی شانیں سننا، ان کی باتیں سننا اور سنانا، یہ مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے اور صحابہ کا بھی طریقہ ہے، الحمدللہ۔ مگر جھنڈے کے حوالے سے بھی روایت آتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میری نگاہوں سے پردے ہٹائے اور میں نے دیکھا آسمان سے اترنے والا کوئی اترا۔ آمنہ خاتون کہتی ہیں اتر رہا تھا کوئی اترنے والا اترا۔ ظاہر بات ہے آسمان سے سوائے فرشتے کے کون اترے گا؟ فرشتہ اترا گویا۔ فرماتی ہے اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا آنے والے نے مشرق میں نصب کیا، ایک مغرب میں نصب کیا اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا۔ پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈے لگانا فرشتے کی سنت ہے، جھنڈے لگانا یہ فرشتے کی سنت ہے، اور کوئی فرشتہ کوئی کام اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرتا، حکم خدا ہوتا ہے تب وہ فرشتہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حکم دے کر گویا جھنڈے لگانا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ خالی فرشتے کی نہیں تمہارے رب کی بھی سنت ہے۔ جھنڈے لگانا گویا اللہ کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم لائٹ بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لائٹ بھی لگاتے ہیں اور شرنی بھی کرتے ہیں، ہے نا بھائی، شرنی بانٹتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اور اس خوشی کا ایسا اظہار فرمایا خصائص کبریٰ میں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں اس کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور تھا جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو اسے وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، ان کے چہرے لٹک جاتے اور اداسی چھا جاتی، غم کا اظہار کرتے، وہ لڑکی کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا نہ سمجھنا، منحوس سمجھنا، یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ لڑکی دے وہ اللہ کی رحمت ہے، لڑکا لڑکی دونوں اللہ کی رحمت ہے۔ جب لڑکی ملے لڑکا ملے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لڑکی آئے تو اداسی چھا جاتی ہے۔ یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ تو کافروں کا طریقہ ہے، دور جہالت کا طریقہ ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی نسل کو بھی چلایا تو بیٹوں کے ذریعے نہیں چلایا، بیٹی کے ذریعے چلایا ہے۔ سرکار کی اولاد کا سلسلہ بیٹوں کے ذریعے سے نہیں چلا بلکہ حضور کی اولاد کا سلسلہ چلا کس کے ذریعے چلا؟ سیدہ فاطمہ، جتنے سادات ہیں، جتنے اولاد رسول ہیں، یہ سب کے سب سیدہ فاطمہ خاتون سے چلے، وہی نسل آباد ہے سیدہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کو علی اور فاطمہ میں رکھا ہے، علی اور فاطمہ میں رکھا ہے۔ تو جتنے فاطمہ کی اولاد ہے آقا نے فرمایا وہ میری اولاد ہے، وہ سب کے سب میری اولاد ہے۔ اسی لیے ہم سادات کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ حضور کی اولاد کا اگر ہم احترام نہ کریں تو کس کا کریں گے؟ کہ ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، ان کی رگوں میں ہمارے آقا کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی شان میں بڑے قصیدے لکھے ہیں۔ کیسے قصیدے لکھے؟ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرماتے ہیں آب تطہیر سے
جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال اس زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو لوگ منحوس سمجھتے، برا سمجھتے، اور بچی جب تھوڑی بڑی ہو جاتی تو اسے باپ خود لے جا کر اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اب یہ رسم بد، بری رسم پڑی ہوئی تھی۔ اس سال حضور کی ولادت کے صدقے میں اللہ نے خالی عرب نہیں، پوری دنیا میں سال بھر جہاں بھی بچے پیدا ہوئے، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ لوگ خوشیاں مناتے تھے نا، آج بھی مناتے ہیں، بیٹا ہو جائے تو بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی ولادت خالی خاندان بنو ہاشم نہیں، ان کے صدقے میں ہر ماں کو جو بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا، وہ میں بیٹا ہی دوں گا، تاکہ ہر آنگن میں خوشی کی لہر دوڑ جائے اور کوئی بچی بے گناہ دفن نہ ہو سکے۔ اللہ نے بچیوں کو دفن ہونے سے حضور کے صدقے میں بچا لیا، حضور کے صدقے میں بچا لیا، اور دنیا کے ہر آنگن میں جہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ نے حضور کے صدقے میں بیٹے بانٹے۔ اس کو یوں کہہ لیں آپ، کیا بانٹے؟ اونچی بولیں، بیٹے تقسیم کیے۔ تو گویا کچھ بانٹنا اللہ کی سنت ہے، تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق جو مائیں اولاد جن کے یہاں ہونے والی تھی، ان ماؤں کو اللہ نے حضور کی ولادت کے صدقے بیٹے بانٹے۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کبھی لڈو بانٹتے ہیں، کبھی مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، اور کوئی جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق شیرنیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ مگر یہ سارے کام بعض لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ بعض لوگ جب لائٹ، جھنڈے، مٹھائیاں، نیاز ہوتی دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہم کو حضور کا صدقہ کھلاتا ہے، ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور ایسے موقع پر انہیں قرآن کی آیت یاد آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اے لوگو، اللہ کا دیا ہوا کھاؤ پیو، مگر فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم نے کہا بھائی فضول خرچی ہم نے کیا کی؟ تو کہا ضرورت سے زیادہ لائٹ نہیں لگا دی، اتنے لائٹوں کی کیا ضرورت، اتنے جھنڈوں کی کیا ضرورت، یہ فضول خرچی ہے۔ جھنڈے لگاؤ، لائٹ لگاؤ، ایک لائٹ سے کام چلتا ہے، تم کتنے لائٹ لگا دیتے ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ یہی بات اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے سوال میں پوچھا کہ حضور آقا کی ولادت پر ہم جو شمع لگاتے ہیں، فانوس جلاتے ہیں، اس زمانے میں یہ چھوٹے کمکمے تو نہیں تھے، اعلی حضرت کے زمانے میں فانوسوں کا دور تھا، قندیلیں لگائی جاتی تھیں۔ تو اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں، عید میلاد میں جو لوگ فانوس لگاتے ہیں، کیا یہ فضول خرچی ہے؟ یہ کام فضول خرچی ہے؟ تو اعلی حضرت نے اپنے سے پہلے کے علماء کا قول بیان فرمایا، اپنے سے پہلے والے جو بزرگ علماء گزرے ان کا قول بیان فرمایا کہ ہمارے اکابر علماء کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ ارشاد فرمایا لا خیر فی الاسراف ولا اسراف لا خیر۔ چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا بھاری بھرکم ہے۔ فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر۔ فرماتے ہیں نیک کام میں کتنا ہی خرچ کرو وہ فضول خرچی نہیں ہے، اور فضول خرچی میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ جملہ دیکھیں آپ، فضول خرچی میں نیکی
نہیں ہے، اور کسی نیک کام میں فضول خرچی نہیں ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی میں جتنا لٹاؤ یہ نیکی ہی نیکی ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ حضور ہی کا صدقہ ہے، جو کچھ مل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، اور جو ملے گا وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جس کو جو بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو مل رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جو ملے گا۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، مدینہ شریف میں سب جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، جنہوں نے آمین کہا اللہ انہیں جلدی لے جائے۔ جانا چاہتے ہیں نا مدینہ؟ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، ہاں؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ماشاء اللہ، کون کون گیا ہے مدینہ؟ ہاں آپ تو میرے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ میاں وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ آج بھی مزار پاک پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک طواف سرکار کے روضے کا طواف کرتے ہیں، اپنے پر وہاں لگا لگا کر برکتیں لیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں، شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں۔ اور فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اسے دوسری مرتبہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہم غلاموں کا مقدر ہے، بار بار جانا ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب تو وہ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، پابندی سے جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو بھی وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ گیا کاش دوسری مرتبہ حاضری ہو جائے۔ ایسی بارگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ کی مٹی کے لیے کہ یہاں کی مٹی بھی شفا ہے، یہاں کی مٹی میں شفا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو پرانے دور میں جو سفر ہوتا وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوتا، اور کچے راستے ہوتے تھے۔ ان راستوں میں ظاہر بات ہے جب گھوڑے دوڑتے تو دھول اڑتی، گرد و غبار اڑتا، تو وہ گرد و غبار ناک میں چلا جاتا، منہ میں چلا جاتا، کان میں چلا جاتا، آنکھوں میں چلا جاتا، تو ناک کے ذریعے سے آدمی سانس لیتا تو اندر اتر جاتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اب تو آسان ہو گیا سمجھنا، کورونا نے سب سکھا دیا ہم کو، ہے کہ نہیں؟ ابھی جراثیم سے بچو تو کیا لگا رہے ہیں؟ 1000 روپے فائن مار دیا۔ کتنا فائن ہے؟ 1000 ہو گیا نا؟ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے 1000 روپے لے لیا ایک نے، اتفاق سے لگا ہوا نہیں تھا، گاڑی رکوا دی، بہرحال 1000 روپے لگ گئے اس میں۔ تو ماسک ہم لگا رہے ہیں آج کل۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب سفر ہوتا گھوڑوں سے اور خچروں سے تو لوگ، سرکار کے صحابہ تھے، امامے باندھتے تھے، امامے کا پیچھے والا جو پلو ہوتا ہے نا، شملہ جس کو بولتے ہیں شملہ، وہ شملہ آگے لے کر ایسے منہ کو یوں پیچھے کر دیتے تھے، منہ اور ناک ڈھک جاتے تاکہ گرد و غبار سے بچیں۔ سارے سفر میں ایسا ہوا، مدینے کی حدیں آ گئی، حدود مدینہ میں آئے، آقا نے سواری روکی اور روک کر فرمایا اپنے ناک اور منہ سے کپڑے ہٹا دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تک باندھا تھا اب کیوں ہٹائیں؟ فرمایا مدینہ آ رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے۔ سرکار کیا بات ہے اب تک نہیں کہا؟
کہ ہٹاؤ کپڑے، اب فرما رہے کپڑا ہٹا دو. سرکار نے فرمایا یہ مدینہ کی دھول ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ مدینہ کی مٹی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو میں بتا رہا تھا جس کو جو ملا ان سے ملا، جو ملے گا ان سے ملے گا. جو مل رہا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہاں تو سب جاتے ہیں، کہاں کی دولت کہاں کی ثروت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کی دولت کہاں کی ثروت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے تو جب چاہیں گے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، مگر مصطفیٰ کے بلائے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی چلا جاتا ہے. آپ کی طاقت تھی کہ جانے کی؟ جی خود کی طاقت میری بھی نہیں تھی، میری بھی نہیں تھی. میں اپنی بات سنا دوں یار آپ کو، کہہ دیں آپ سبحان اللہ. ایک بار تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، خالی تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اتفاق دیکھیں آپ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک موبائل کی رنگ بجی. رنگ بجی تو نمبر تھوڑا عجیب و غریب تھا، کیونکہ ہمارے انڈیا کے جو نمبر ہیں باہر کے نمبر الگ آتے ہیں. تو میں نے اٹھا لیا. اٹھایا تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں نے پوچھا بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا. کہا حضرت ابھی میں مدینہ میں ہوں اور حضور کے روضے کے پاس کھڑا تھا اور آپ کی یاد آ گئی. کب میں نے فون کر دیا. میں نے کہا یار بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے فون کیا اور مدینہ میں مجھ جیسے کو یاد کر دیا آپ نے. میرے لیے تو یہی نصیب کی بات ہے. اور اس وقت اللہ جانتا ہے میری آنکھ سے آنسو نکل گیا اور میں نے ان سے کہا کہ بس اتنی دعا کریں سرکار غلام کو بس ایک مرتبہ حاضری دلا دیں، میں آنا چاہتا ہوں. اور میری آنکھ سے آنسو نکل گیا. تو انہوں نے کہا حضرت میں ضرور دعا کروں گا. میں نے کہا میرے سلام بھی پیش کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں موبائل ہی جالی کے قریب کرتا ہوں. تو جہاں کھڑے ہوں گے وہ میں نے سلام پیش کر دیا. اللہ رسول بہتر جانتا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں. موبائل کٹا، ابھی 2 منٹ نہیں ہوئی تھی دوسری رنگ آئی. اور دوسری رنگ آئی، میں نے جیسے ہی اٹھایا، وہ آصف بھائی جوڑا کی تھی، ہمارے سورت کے ہیں. مجھ سے کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہا حضرت پاسپورٹ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں پاسپورٹ ہے. تو کہا حضرت میں کل آتا ہوں، حج کے لیے جانا ہے آپ کو. میں نے کہا کون بھیجے گا؟ کہا آپ کو اس سے کیا لینا ہے، آپ کو مدینہ جانا ہے. میں نے کہا الحمدللہ جانا ہے. میں نے کہا ضرور آئیے. دوسرے دن آئے، میرا پاسپورٹ لے گئے، اللہ نے مجھے حج کرا دیا. کہاں کی ثروت، کہاں کی دولت، کہاں کی ثروت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. الحمدللہ اب تک میں جتنی بار گیا، اب میری استطاعت ہے جانے کی، اب میری طاقت ہے کہ میں مدینہ جاؤں، مگر اس سے پہلے نہیں تھی. اور جتنی بار گیا کسی نہ کسی نے مجھے بھیج دیا. یہ ان کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. طاقت ہماری نہیں تھی مگر بلایا اور ہم چلے گئے. تو تاریخ کی واقعہ ہے کہ وہاں جاتے ہیں، غریب بھی چلے جاتے ہیں اگر حضور کی نظر عنایت ہو جائے. ہاں اتفاق سے ایک مرتبہ 2 بادشاہ جمع ہو گئے. یمن کا ایک بادشاہ اور ایران کا ایک بادشاہ. 2 بادشاہ وہاں جمع ہوئے. اب کوئی ہم جیسا بھی وہاں پہنچا ہوا تھا غریب، تو اس نے دیکھا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا نا، یمن والا، وہ بالکل سادہ سمپل کپڑوں میں سادگی کے ساتھ آیا، حاضری دیا. مگر اس نے پہلے کہیں اس کو دیکھا تھا. اس نے اندازہ لگایا یار ہو نہ ہو یہ بادشاہ ہے یمن کا، اور اتنی سادگی کے ساتھ
عام پبلک میں آیا، سلامی پیش کی، دعائیں مانگی، حاضری دی اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایران کا بادشاہ آیا۔ وہ بادشاہ بڑے تام جھام کے ساتھ، شاہی لباس، شاہی تاج، اگل بغل میں سپاہی، پورے تم تراک کے ساتھ آیا، حاضری دی۔ اس نے دیکھا یہ ہے بادشاہ، واپس چلا گیا وہ بھی سلامی دے کر۔ اس نے کہا یار دونوں بادشاہ ہیں، ایک بالکل سادگی کے ساتھ آیا اور اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دوسرا آیا، اس کی وجہ پوچھنا چاہیے۔ اب یہ جو سادہ لباس میں آیا تھا یمن کا بادشاہ، اس کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی پہلے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھا ہوگا، کہ میرے خیال سے آپ یمن کے بادشاہ ہیں؟ تو کہا ہاں صحیح پہچانا تم نے، میں بادشاہ ہوں۔ کہ اللہ نے آپ کو جب اتنی عزت دی ہے، سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، اور اتنی سادگی کے ساتھ آپ مدینہ آئے، تو کہا پھر کیا کرتا؟ تو کہا شاہی ٹھاٹ کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو بادشاہ بولا نہیں، شاہی ٹھاٹ کہیں اور دکھائیں گے، یہاں تو جب بھی آئیں گے تو فقیر بن کے آئیں گے، کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ یہاں شان کے ساتھ نہیں آئیں گے، یہاں بھکاری بن کے آئیں گے، فقیر بن کے آئیں گے، شان کہیں اور دکھائیں گے۔ اس نے کہا یار بات تو سچی ہے، مگر وہ کیوں اتنے ٹھاٹ کے ساتھ آیا؟ ذرا اس سے بھی تو پوچھیں۔ یہ اس کا خیمہ تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں تو سپاہی تھے، فوجی تھے۔ اس نے اجازت مانگی، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی، بادشاہ کے دربار میں آیا، سلام پیش کیا، کہا کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ تو کہا نہ کچھ نہیں چاہیے، سوال کا جواب چاہیے۔ تو کہا کیسا سوال؟ کہا آپ مدینہ میں بھی شان کے ساتھ آئے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے، سپاہیوں کے ساتھ آئے، تاج پہن کر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تاج، شاہی لباس، یہ تم تراک دنیا نے دیکھا تو کیا دیکھا، آج اسے دکھانے آیا ہوں جس نے خیرات میں یہ سب دیا ہے۔ جس کے در کی بھیک ہے وہ بھیک لے کر کے یہ پہن کر آیا ہوں۔ آقا آپ کا بھکاری جوڑے میں کیسا لگ رہا ہے، اپنے داتا کو دکھانے آیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو جو کچھ ملا، بولو سرکار سے ملا، جو مل رہا ہے سرکار سے مل رہا ہے، جو ملے گا وہ بھی سرکار سے ملے گا۔ تو اب ان کی عطا لے کر اگر ان کے نام پر نہ لٹائیں تو کس کے نام پہ لٹائیں؟ ہاں؟ لوگ لیڈروں کے نام پہ لٹا دیتے ہیں، لوگ لیڈروں کے نام، منتریوں کے نام لٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جشن مناتے ہیں۔ ہم نصیب والے ہیں، اپنے آقا کا مناتے ہیں۔ تمہیں لیڈروں کی خوشیاں مبارک ہو، ہمیں آمنہ کے لال کی مسرت مبارک ہو۔ ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ خوشی منانا رائے گا نہیں جائے گا، یہ خوشی منانا ضائع نہیں ہوگا، سرکار اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنی عقیدت زیادہ ہوگی، قبولیت بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہو جائے گی، قبول بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بڑے پائے کے محدث ہیں، اور ان محدث کو ہم تو مانتے ہی ہیں، مگر جو لائٹ، جھنڈے، شیرنی، نیاز کو حرام کہتے ہیں نا، وہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کو مانتے ہیں۔ مگر کئی سال تک تو حضرت کی وہ کتابیں ہی یہ چھاپتے رہے جو ان کی کام کی تھی، اور جو ان کے کام کی نہیں تھی اسے کہیں چھپا دیا۔ مگر اللہ کی مشیت، کسی عاشق کے ہاتھ وہ چھپی کتاب لگ گئی، پھر اس نے اسے چھاپا۔ نام الدر السمین فی مبشرات النبی الامین، وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں اب آ گئی ہے۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب اپنے ابا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد، ان کا نام ہے عبد الرحیم دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے ابا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر سال پابندی کے ساتھ میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں،
اور جس دن میلاد ہوتا کھانے پکتے، دہلی کے علماء کو بلاتے، درویشوں کو بلاتے، پیروں کو، شیوخ کو بلاتے، اور پھر تقاریر ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ ہوتا، اور میلاد میں پھر وہ کھانے تقسیم ہوتے، ضیافت ہوتی۔ فرماتے سال بسال یہ سلسلہ چلتا رہا، اتفاق سے ہمیشہ ہر آدمی کا دور ایک جیسا نہیں ہوتا، حالات بدلے، حالات نے پلٹا کھایا اور غربت آ گئی۔ میلاد النبی کا مہینہ سامنے، اور جس شان سے ہمیشہ آقا کی نیاز دلاتے تھے، میلاد مناتے تھے، اب ایسا تجھ کو احتشام کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ قریب آ گئی، بالکل 12 ربیع الاول آ گئی، صبح 12 ربیع الاول ہے، اب شام کو جن کے پاس تھا وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے دیکھا کہ اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑا افسوس ہوا۔ اس زمانے کا 1.25 روپیہ، جب چاندی کے سکے چلتے تھے، 1.25 روپیہ ان کے پاس تھا، غربت اتنی آ گئی، 1.25 روپیہ تھا، 1.25 روپیہ ہی صحیح لے کر کے انہوں نے چنے خریدے، اور چنے لے کر اس پر سرکار کا فاتحہ پڑھ دیا، اور دعا کی کہ یا رسول اللہ ہر سال زیادہ ہوتا تھا تو اچھی شان کے ساتھ میں کرتا تھا، مگر اس سال مرضی مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جتنا ہے اسی پر میں فاتحہ دلاتا ہوں اور آپ کا میلاد مناتا ہوں۔ فاتحہ دلا دی، کچھ خود کھائے، کچھ بچوں کو کھلا دیا، باہر لے جا کر تو اس کو تقسیم کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، اور پڑھ کر کے میں اپنے بستر پہ لیٹا، اور یہی افسوس ہو رہا تھا کہ گزشتہ سالوں میں کیسی میں نے میلاد منائی، اور اس سال کیا ہو گیا ہے مولا، یہ کیسا وقت آ گیا، خالی چنے میں نے پیش کیے۔ فرماتے یہی سوچتا رہا اور نیند آ گئی، میں سو گیا، میری ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، مگر تقدیر نے آنکھیں کھول دی۔ تقدیر نے ایسی آنکھیں کھولی کہ میں نے خواب میں دربار مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، سرکار کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نورانی تخت پر حضور بیٹھے ہیں، اور حضور کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کھانوں کے برتنوں میں میرے چنے بھی رکھے ہوئے ہیں، میرے چنے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار میرے چنوں کو دیکھتے ہیں اور نظر اٹھا کے مجھے دیکھے اور مسکرا رہے ہیں، میرے چنوں کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ بعد میں علماء نے اس پر تشریف فرمائی، گویا چنے دیکھ کر پھر عبد الرحیم کو دیکھ کر رحمت اللہ علیہ مسکرانا یہ بتا رہا ہے کہ گویا حضور اشارے میں فرما رہے ہیں، عبد الرحیم افسوس نہ کر، جہاں ہم نے بریانیاں قبول کی وہاں تیرے چنے بھی قبول کر لیے، ہم نے تیرے چنے کو بھی رد نہیں کیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ بس عقیدت چاہیے، محبت چاہیے۔ اتنے بڑے محدث نے جب اپنے ابا کا قصہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، جائز سمجھا تبھی تو لکھا۔ اگر ان کی نظر میں یہ منانا عید میلاد حرام اور ناجائز ہوتا تو اتنا بڑا محدث تو اسے شرک سمجھ کر چھوڑ دیتا کہ میرے ابا ان پڑھ تھے معاذ اللہ، حالانکہ ان پڑھ نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت اللہ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا اور روحانیت سے بھرپور تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی انشاءاللہ ان کے روحانی واقعات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک واقعہ سن لیں، آپ ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اکبر آباد، آگرہ جو ہے نا، آگرہ پرانے زمانے میں اس کا نام اکبر آباد تھا، آگرہ آباد میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اکبر آباد میں میں کسی استاد سے پڑھتا تھا، وہاں اس زمانے میں طالب علمی کا دور تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے مدرسے سے سبق پڑھ کر جہاں میری قیام گاہ ہے وہاں میں جا رہا تھا، اور جاتے جاتے راستے میں، یہ بات ہمارے آپ کی بھی سمجھنے کی ہے، عمل کی ہے، راستے میں میں حضرت شیخ سعدی شیرازی کے اشعار پڑھ رہا تھا، شیخ سعدی شیرازی کے
اشعار گنگنا رہا تھا. جز سر دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جز یاد دوست ہر چے بخانی بطالت است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت است. فرماتے سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، حق کے علاوہ تیرے دل پر جو بھی نقش ہے اسے مٹا دے. وہ علم جو تجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں جہالت ہے. یہ شعر تھے، ربائی ہے، 4 مصرے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ مصرے گنگناتا ہوا جا رہا تھا. میں نے کہا سبق ہے اس میں. وہ سبق یہ ہے کہ ہم بھی جب اکیلے ہوتے ہیں اور اکیلے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں نا جی. گنگناتے ہیں، عادت ہے آدمی کی، کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے. اکثر لوگ کیا گنگناتے ہیں؟ گانا. ہاں یاد رکھیں، کچھ گنگنانا ہے تو مصطفیٰ کی نعت گنگنائے. ہاں کچھ گنگنانا ہے جیسے انہوں نے گنگنایا. حضرت شیخ سعدی کی ربائی گنگنا رہے. فرماتے میں گنگناتا ہوا جا رہا تھا، میں نے 3 مصرے پڑھ دیے اور پوری کیفیت میں تھا. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی سرسری کچھ بول کے نکل جائے اور کبھی ہوتا ہے کہ اس پر کچھ کیفیت طاری ہو جائے، کچھ کیفیت طاری ہو جائے. فرماتے مجھ پر کیفیت طاری تھی. جز سر دوست ہر چے بخانی بطالت است، جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہے حق نہ نمائد. یہ 4تھا مصرع میں بھول گیا. کہتے ہیں مجھے جھٹکا لگا کہ یار یہ مصرع، کیونکہ ربائی کی جان ہی 4تھا مصرع ہے. کہتے جیسی میں بھولا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، چونکہ وہ کیفیت کا تار ٹوٹ گیا تھا اور مجھے جیسی صدمہ لگا، افسوس ہوا، تو اچانک پیچھے سے آواز آئی، علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت است. تو وہ شعر مجھے کسی نے یاد دلا دیا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو فرماتے دراز زلفے ملیح روحے، کہتے لمبی زلفوں والا ملاحت اور نورانی چہرہ لیے ہوئے کوئی بزرگ ہے جو مجھے وہ شعر یاد دلا دیا، مصرع یاد دلا دیا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، یہ مصرع میں بھول گیا تھا. آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرا بھولا ہوا مصرع یاد دلایا. اس زمانے میں حضرت پان کھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئیے میں پان کھلاتا ہوں. میں نے بٹوا نکالا، وہ بٹوے میں رکھتے ہیں بوڑھے لوگ، بٹوا نکالا تو آنے والی شخصیت نے کہا کہ میں پان نہیں کھاتا ہوں. کہ ہم شعر یاد دلانے کی شکریہ میں اس کا بدلہ دے رہے ہو، اس کی قیمت دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہ، اس کی قیمت نہیں، چونکہ ہمارا رواج ہے مہمانوں کی ضیافت پان سے کی جاتی ہے، اس لیے دے رہا ہوں. کہا نہیں میں پان نہیں کھاتا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ پان نہیں کھاتے ہیں، شریعت میں پابندی ہے یا طریقت میں پابندی ہے؟ آپ مجھے بھی بتا دیں، اگر اس پر پابندی ہو تو میں ابھی چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت منع کرتی ہے، میں کھاتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھاتے. فرمایا مجھے جانا چاہیے. وہ آنے والی شخصیت نے کہا مجھے جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا حضرت میں بھی جا رہا ہوں. کہا نہ مجھے تو بہت جلدی جانا ہے. اب جلدی جانا ہے کہہ کر آنے والی شخصیت نے ایک قدم اٹھایا. تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں وہ قدم اتنا لمبا تھا کہ میں جس گلی میں کھڑا تھا انہوں نے ایک قدم ڈالا تو گلی کے اس کنارے. تو فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ کسی انسان کا قدم یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. یا تو یہ کوئی جنات ہے یا کسی اللہ والے کی روح ہے جو مثالی جسم میں متشکل ہو کر میری مدد کے لیے آیا ہے. فرماتے ہیں میں نے بلند آواز سے کہا او جانے والے، جاتے جاتے نام تو بتا جا، کم سے کم کبھی فاتحہ پڑھ دیا کروں. تو جب پلٹ کر جواب دیا فقیر کو شیخ سعدی کہتے ہیں. اللہ فقیر کو شیخ سعدی کہتے ہیں، جن کا شعر تھا وہی قبر سے آ کر مدد کر کے چلے گئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں
اس واقعے سے اندازہ لگائیں. حضرت شیخ سعدی شیراز میں ہے، شعر پڑھنے والا یہاں آگرہ میں پڑھ رہا ہے، وہ اپنی قبر سے یہاں آگرہ میں پڑھنے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں، کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کیا بھولا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس گلی میں ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے آ کر کے بھولا ہوا شیخ شیرازی نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہے. جب غلام کی یہ شان ہے تو مدینے والے کی کیا شان ہوگی، مدینے کے آقا کی کیا شان ہوگی. شیراز سے جب آگرہ میں پڑھنے والے کو نبی کا غلام قبر سے دیکھ رہا ہے تو مدینے والا ہم کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ ہاں یقیناً وہ ہماری محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بولنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم کہیں بھولیں امید ہے کہ وہ یاد بھی دلا دیں گے. ہاں مگر مجبوری ہے کہ وہ آنکھ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ ہم، وہ آتے ہیں اپنی محفلوں میں آتے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی بات کو کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ہم تو اندھے ہیں یا رسول اللہ، جس کی نگاہوں میں وہ نور ہے وہ آج بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج بھی نبی کا دیدار کرتے ہیں. تو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے چنے پیش کیے اور حضور نے اسے قبول فرما لیا. اپنی میں قبول ہی نہیں فرمایا. دوسرا واقعہ یہ اس وقت کا نہیں ہے، بات کا ہے یا اس سے پہلے کا ہوگا، لیکن اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ میرے والد ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار کہ اب زندگی کی امید نہ ہمیں رہی نہ انہیں رہی. میرے ابا کو بھی امید نہیں تھی اور ہم بیٹوں کو بھی امید نہیں تھی کہ اب ابا بچیں گے. ہاں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اسی شعر کو سمجھ لے آپ. فرماتے ہیں کہ میرے ابا کی جو چارپائی تھی نا، چارپائی بیڈ پلنگ، وہ چارپائی کا جو رخ تھا، پیروں کا رخ دروازے کی طرف تھا، جیسے یہ دروازہ ہے یہاں کہیں چارپائی ہوگی. تو اچانک میرے والد نے مجھ سے کہا، کس سے؟ شاہ ولی اللہ صاحب سے، کہ بیٹا میری چارپائی کا رخ ذرا بدل دو. کہتے ہیں میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا، ہمیشہ کی عادت تھی ایسے ہی سوتے تھے، دروازے کی طرف پیر ہوتے تھے. آج کہہ رہے ہیں کہ چارپائی کا رخ بدل دو، تو مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان ہمیشہ کی آپ کی عادت ہے ایسے سونا، اور آج چارپائی کا رخ کیوں بدل رہے ہیں؟ فرماتے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مدینے کے سرکار آ رہے. یہ ہے آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. فرماتے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آقا آ رہے. تو فرماتے میں نے چارپائی گھما دی، میرے ابا سو گئے، میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا. بعد میں میرے ابا نے مجھے واقعہ سنایا. صبح کیا واقعہ سنایا؟ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو میرے خواب میں مدینے کے سرکار آ گئے. میلاد مناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میلاد مناتے تھے. حضور خواب میں آئے، میں کھڑا ہو گیا، بیمار تھے اب خواب ہے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے سلام عرض کیا، میرے آقا نے جواب دیا اور مجھے سینے سے لگا لیا. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے کہ مجھے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا تو حضور کی داڑھی مبارک میرے کاندھے اور گال سے لگ رہی تھی، اتنے قریب تھا. فرماتے پھر میرے آقا نے فرمایا بیٹا عبد الرحیم، قربان جاؤں ان کے مقدر پہ یار، نبی کہہ رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں بیٹا عبد الرحیم فکر نہ کر، اللہ تجھے اس بیماری سے شفا دے گا اور لمبی عمر ہے تمہاری، تم اچھے ہو جاؤ گے. کہتے ہیں حضور سے یہ جب مزدہ فضا میں نے سنا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، سپنا دیکھ رہے ہیں، خواب. فرماتے اچانک میرے دل میں خیال آیا
کہ حضور کے منہ مبارکہ کی تمنا بہت دن سے تھی، کاش آج حضور آ گئے ہیں، مجھے منہ مبارک مل جائے تو میرا مقدر جاگ جائے۔ یہ خواب میں سوچ رہے ہیں، فرماتے میرے دل میں خیال آیا، حضور نے مجھے چھوڑا اور اپنی داڑھی پر ایسے ہاتھ گھمایا، 2 بال ہاتھ میں تھے، فرمایا عبد الرحیم میرے منہ مبارک چاہیے؟ تو میں نے کہا حضور یہی چاہتا تھا، کہا لے۔ خواب میں حضور نے میرے ہاتھ میں دے دیا اور حضور تشریف لے گئے۔ جب حضور باہر نکل گئے میری آنکھ کھلی، اب میں بال ڈھونڈ رہا ہوں، بھئی خواب ہے، بال ڈھونڈ رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں بال نہیں، بال مبارک ہاتھ میں نہیں۔ مجھے بڑا افسوس، اتنا افسوس کہ میں رونے لگ گیا، روتے روتے میں پھر سویا۔ اب سرکار پھر آ گئے اور آ کر فرمایا عبد الرحیم میں نے حفاظت سے تیرے تکیے کے نیچے بال رکھے ہیں، تکیے کے نیچے بال۔ عبد الرسمین کتاب میرے پاس ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں دکھانے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں نے تکیہ اٹھایا تو سرکار کے داڑھی کے 2 بال میرے تکیے کے نیچے تھے، اور وہ دونوں بال ملے ہوئے تھے، دونوں بال ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ فرماتے اب شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ہمارے ابا جان کے پاس وہ محفوظ تھے، ہر سال ربیع الاول میں ہم اس کی زیارت کرتے۔ عبد الرحیم صاحب شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بال مبارک بعد میں میرے ابا کے وصال کے بعد وہ بال ہمارے حصے میں آیا، میرے پاس ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ اس بال کی خاصیت، فضیلت، کرامت یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بال مبارک دونوں ایسے لپٹے ہوئے تھے، ساتھ میں لپٹے تھے اور اس کو کسی چیز میں ہم نے رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کی زیارت ہونے لگتی، بوتل میں تھے وہ، ابھی تو ہم سندل میں رکھتے ہیں نا ایسے کھڑے کر کے، فرماتے وہ بوتل میں تھے، بند پیٹی تھی کانچ کی، اس میں وہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے دونوں بال ملے ہوئے اور ایسے پڑے رہتے تھے شیشی میں، بوتل میں، لیکن جب زیارت ہوتی اور لوگ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے تو بال کھڑے ہو جاتے، بال کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، دونوں جدا جدا ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے۔ جب تک درود و سلام کی محفل ہوتی رہتی وہ بال کھڑے بھی رہتے اور الگ الگ ہو جاتے، اور جہاں درود و سلام بند ہو جاتا وہ پھر ملتے اور لیٹ جاتے۔ پتا چلا کہ ہمارا نبی تو زندہ ہے ہی، ان کے بال بھی زندہ ہے، ہمارے آقا تو زندہ ہے ہی، ان کے بال بھی زندہ ہے، اور خالی کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں، وہ بال ایسے ہیں کہ آقا پر پڑا ہوا درود و سلام بھی سنتے ہیں، کبھی تو کھڑے ہوتے ہیں، اگر سنے نہ تو کھڑے کیسے ہوں؟ بالوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے؟ پتا چلا تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے